بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ حالات پلٹا کھا گئے، بدل گئے، جیسے آج کل کی اصطلاح میں یو ٹرن عام ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں، انسان اپنے باپ کو دور کرے گا، دوست کو قریب کرے گا۔ باپ جیسا مقام تو کسی کا نہیں۔ باپ کی عزت کی بجائے دوست کی عزت کی جائے گی۔ اگر دوستوں کی محفل میں باپ آ گیا، وہ سیدھا لباس پہن کر تو دوستوں کو تعارف کیا کروائے گا؟ یہ ہمارا نوکر ہے، ہمارے گاؤں سے آیا ہے۔ اور باپ جس نے اتنی محنت سے اس کو اس مقام پر پہنچایا، یہ سن کر دل سے دعائیں دے گا، کہے گا اپنی ماں سے پوچھ کہ میں تمہارا نوکر ہوں یا کیا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ دو معنی کیے ہیں محدثین نے اس کے۔ لونڈیوں سے شادیاں کر کے جو اولاد پیدا ہوگی وہ لونڈی کی اولاد ہوگی۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا کہ بیٹی ماں پر حکومت کرے گی، بیٹی مالکن بنے گی، ماں نوکر۔ میں نے کالج جانا ہے، میرا ناشتہ تیار کرو، میرے کپڑے استری کیے یا نہیں کیے آپ کو پتہ نہیں، میں نے ٹیوشن پڑھنے بھی جانا ہے۔ گھر میں ماں نوکرانیوں کی طرح اور بیٹی مالکن کی طرح رہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امانت داروں کے سپرد نہیں ہوگی، خائن لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ کتنے بڑے بڑے سیکنڈل نکل رہے ہیں اربوں کے حساب سے۔ شہباز نے اتنا لوٹا، نواز نے اتنا لوٹا، زرداری نے اتنا لوٹا، پرویز خٹک نے اتنا لوٹا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے ذمے امانتیں تھیں، بیت المال تھا، پہلے امانت دار تھے۔ ایک گرمی کا سوٹ بیت المال سے، ایک سردی کا سوٹ پرانا ہو گیا، خلیفہ نے وہ بیت المال میں جمع کروا دیا، نیا ایشو کروا لیا۔ بیماری کی وجہ سے شہد کی ضرورت پڑی، ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا، اجازت ہو تو بیت المال میں سے تھوڑا سا شہد لے لوں۔ جب تک خلافت کا کام کرتے رہے، چراغ جلاتے رہے، تیل بیت المال سے لیتے رہے۔ جو ہی اپنا ذاتی کام شروع کیا، وہ چراغ بجھا دیا، اپنے تیل والا چراغ جلا لیا۔ اور آج سب سے بڑا ڈاکو ہمارا حکمران، یہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بدماشوں کی عزت کی جائے گی ان کی بدماشی کی وجہ سے۔ عزت تو شریف لوگوں کی جاتی ہے نا، کہ یہ عزت والا ہے، شریف ہے، نیک ہے، اس کی عزت کرو۔ اور بدماشوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ لیکن حالات پلٹا کیسے کھائیں گے؟ بدماشوں کی عزت کی جائے گی، شریفوں کو دور کیا جائے گا۔
اور عزت کیوں کی جائے گی؟ ان بدماشوں کی، ان کی بدماشی سے ڈرتے ہوئے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ علماء کو فوت کر لے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، یعنی اندھے آدمی کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیں گے۔ جب جاہلوں کو مفتی بنائیں گے پھر یہی حال ہوگا کہ ایمانداروں کو کافر قرار دیا جائے گا اور کافروں کو ایماندار بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نشانی قیامت کی یہ بھی بتلائی کہ آنے والی امت، آنے والی قوم پچھلوں پر لعنتیں کرے گی۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پر یہ چیز عام ہے، کہا جہنم کے داروغے کے پاس ایک شخص جائے گا اور پوچھے گا سب سے زیادہ عذاب اس جہنم میں کس کو دیا جا رہا؟ کہا جائے گا امت محمدیہ کے 2 طاغوتوں کو سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہ پوچھے گا یہ 2 طاغوت کون سے ہیں؟ کہا ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، وہ جسے جنت کے 8 دروازے بلائیں، وہ جس کے محل کو اللہ کے نبی دیکھ کر آئیں، جس کی بے شمار نیکیاں، کہ حضرت عمر بھی تمنا کریں کہ ابو بکر 2 نیکیاں دے دے اور میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لے۔ ایک وہ نیکی دے دے جب تو اپنے نبی کو لے کر غار میں چھپا تھا، اور ایک نیکی وہ دے دے کہ جب تو نے اسلام جب خطرے میں تھا، تو نے منکرین کے خلاف، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، نبوت کے نہ ماننے والوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا۔ آج ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے تھے، احادیث گھڑا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ تاجر کے لیے پیاز بیچنے کی حدیث گھڑا کرتے تھے۔ ابو طالب جو پکا کافر تھا، اس کو کہا جا رہا ہے یہ ایماندار تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جا رہا ہے یہ تو بے ایمان تھا۔ اور بے غیرت حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، حکومت چاہتی ہی یہ ہے جو پشاور میں ہوا کہ نبی کی توہین کرنے والے پر 2.5-3 سال سے مقدمہ چلتا رہا، جج بھی بک گئے، حکومت بھی بک گئی، کوئی فیصلہ نہیں، اچھے کھانے، اچھی رہائش، آسائشیں جیل میں۔ پھر اس نوجوان نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ توہین ہو گئی نبی کی۔ آئیے وہ شخصیت جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انکم تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، لوگوں ایک دن آنے والا ہے کہ تم کو جمع کیا جائے گا، حفاۃ ننگے پاؤں، عراۃ ننگے جسم، غرلا جس طرح تم پہلے دن اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے اسی حالت میں اللہ تم کو پیدا کرے گا۔ ثم قرأ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر استدلال کیا
کہ ہم نے جیسے تم کو پہلے پیدا کیا تھا ایک دفعہ پھر پیدا کریں. وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم یہ کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيم، لوگ بے لباس ہوں گے، کائنات میں سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ابراہیم ہوں گے. کتنی عزت ہے، کتنا بڑا مقام ہے انبیاء میں. لیکن یہی ابراہیم، یلقا ابراہیم و اباہ آزر یوم القیامہ، یہی ابراہیم جس کی اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے، یہ قیامت کے دن اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے. وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَطَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کے چہرے پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، نحوست پھیلی ہوئی ہوگی. فَيَقُولُ لَهُ ابراہیم أَلَمْ أَقُل لَّكَ لَا تَأْسِنِي، جب باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوگی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے بابا میں نے تجھے کہا نہیں تھا، لا تعصنی، میری نافرمانی نہ کر، میری بات مان. کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے؟ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، بابا تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سننے کے قابل نہیں، جو داتا سننے کے قابل نہیں وہ داتا کہلانے کا حقدار ہے؟ جو بولنے کے قابل نہیں وہ گنج بخش ہو سکتا ہے؟ جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں وہ تجھ کو اولاد دے سکتا ہے؟ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، بابا ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں؟ اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا علی حجویری نواز اور شہباز کو کبھی ذلیل نہ کرواتا. ان کے اختیار میں کچھ ہوتا بابا تنکا جو بے نظیر کو ڈنڈوں سے پیٹ کر حکمرانی کی کرسی پر بٹھاتا ہے یہ کبھی بے نظیر کو قتل کروانے نہ دیتا. ان کے اختیار میں کچھ ہوتا یہ اپنے دربار پر لگے ہوئے ڈبوں کو تالے بڑے مضبوط نہ لگاتے کہ چور چوری نہ کر جائے. ان کے درباروں پر آنے والے زائرین کی جوتیاں چوری نہ ہوتی. ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، سب بے بس فقیر رب کے در کے سوالی. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے باپ سے، قرآن نقل کرتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہا کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور بتوں کے مجاور بن کر بیٹھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکار رہے ہوتے ہو یہ سن رہے ہوتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ بابا کو سلام کرنے اس کے دربار پر جا رہا ہوں.
مدینے جا رہے ہو نبی کو میرا سلام کہنا. کبھی اس سلام کا جواب بھی سنا آپ نے کسی دربار سے یا اللہ کے نبی کی قبر سے؟ مولوی زکریا تو لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی جواب میں کہتے ہیں، جب آپ کو سلام کیا گیا جواب میں کہتے ہیں وعلیک السلام یا ولدی، بیٹا آئے ہو، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام. یہ جھوٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم اپنی حاجات پیش کر رہے ہوتے ہو یہ سن رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے عقیدے تو اتنے بگڑ گئے ہیں جو اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں کہ ہم بھی توحید والے ہیں. مولوی زکریا صاحب کی جماعت حیاتی لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بزرگ سن نہیں رہے بلکہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس لیے زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جب کوئی قبرستان جائے تو میت کے پاؤں کی طرف سے جائے، سر کی طرف سے نہ جائے، اس لیے کہ اگر سر کی طرف سے جائے گا اس کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی. پاؤں کی طرف سے آئے گا آسانی ہوگی، لیٹا لیٹا دیکھ لے گا. اگر سر کی طرف سے جائے گا اس کو گردن موڑ کر دیکھنا پڑے گا کون آیا ہے. پھر وہ لوگ جو قبر پرست ہیں یہ کہتے ہیں کہ پیر جانتا ہے میری قبر پر لگے ہوئے درخت پر چیڑا آ کر بیٹھا ہے یا چیڑی آ کر بیٹھی ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ جب تم توحید والے ایسی شرکیاں باتیں کرتے ہو تو قبر پرست ان کا تو کام ہی قبر پرستی. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے او ینفعونکم او یضرون، تمہیں یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سوچیں، جو آپ کے پاؤں سے نیچے دفن ہے، اوپر نہیں. بعض قبریں پاکستان میں اونچائی پر بنائی گئی ہیں کہ مانگنے والا نیچے ہو قبر اوپر ہو، لیکن اکثر قبریں اکثر دربار کیسے ہیں؟ مانگنے والا اوپر ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے قدموں سے نیچے. جو پڑا ہی نیچے ہے وہ اوپر والے کو کچھ دے سکتا ہے؟ اوپر والا اپنی گاڑی میں آیا، ہاتھ اٹھایا، چل کر آیا، قبر والے کو تو یہ بھی نصیب نہیں کہ وہ ہل سکے، ہاتھ کو حرکت دے سکے، زبان کو، ہونٹ کو حرکت دے سکے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں نفع نقصان دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اے ابراہیم یہ وہابیوں والے سوال نہ کر، ہم نے اپنے ماں باپ کو اسی طریقے سے ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں پھر جواب میں؟ اتشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، تم ان کو اللہ کا شریک کرتے ہو جو کسی چیز کے خالق نہیں، وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں. بڑے بڑے پیروں کا نام اپنے ذہن میں لاؤ. علی حجویری خود پیدا ہوئے تھے یا ان کے ماں باپ نے شادی کی تھی تب جنم لیا تھا؟ دولے شاہ چھت پھاڑ کر آ گئے تھے ماں باپ کے گھر میں؟ بری امام زمین سے نکل کر آ گئے تھے یا ان کے والدین نے نکاح کیا تھا؟ ان کی تخلیق اللہ نے کی تھی یا اپنے خالق خود تھے؟ یہ
پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتی سے دودھ پیا کرتے تھے اور دودھ نہ ملنے پر رویا کرتے تھے، کپڑے گندے کرتے تھے، پیشاب اور پاخانہ یا صاف ستھرے تھے؟ ان کی بے بسی ان کے بچپن میں دیکھ لو، دائی نے کھینچ کر نکالا تھا ان کو کہ نہیں، یا خود تشریف لے آئے تھے؟ ان ننگوں کو ان کے ماں باپ نے کپڑے پہنائے تھے نہیں؟ ان کی غلاظتوں کو دھویا تھا کہ نہیں؟ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو پوجا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ خود اپنے خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ تم نے ان کو تراشا ہے یا خود تراش کر اپنے آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل دی، وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ تمہاری کیا مدد کریں گے، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ توڑا نہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے؟ کس طریقے سے ٹکڑے کیے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے؟ کوئی حرکت کر سکے؟ مریدوں نے، ماننے والوں نے، ان کے عابدوں نے اپنے معبودوں کو آ کر بچایا ابراہیم علیہ السلام سے اور انتقام لینے کا ارادہ کیا، لیکن یہ ان کے مشکل کشا اور حاجت روا کچھ نہ کر سکے۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو بلاؤ یہ تمہاری پکار نہ سنتے ہیں نہ لبیک کہتے ہیں۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم ان کو پکارو یہ خاموش رہو، ان کی وہی حالت ہے، بس پڑے ہیں۔ ان کے کھڑے تھے، ہمارے پڑے ہیں۔ ان میں بھی جان نہیں تھی جو کھڑے تھے، ان میں بھی جان نہیں ہے جو پڑے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے جب اللہ موت کے فرشتے کو بھیجتا ہے روح نکال لیتا ہے۔ اب قیامت تک اس کی روح جیسے دنیا میں تھی واپس نہیں پلٹتی، بے روح ہیں یہ پڑے ہوئے بھی اور بے روح ہیں وہ کھڑے ہوئے بھی، نہ ان کے پاس کوئی اختیار نہ ان کے پاس کوئی اختیار۔ اور کل قربانی ہم اسی ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کریں گے اور مشرکوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے، اپنی قربانیوں میں ان کو حصہ دار بنائیں گے، ان کو رشتے دیں گے، قبر پرستوں کو دوستیاں گاٹھیں گے ان کے ساتھ، اور نام ابراہیم علیہ السلام کا لیں گے۔ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ جو اپنے باپ سے کہتا ہے بابا میں نے تجھے منع نہ کیا تھا، ان کو نہ پوج، میری نافرمانی نہ کر۔ فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لَا آسِيكَ، ابراہیم جو نافرمانی ہو گئی وہ معاف کر دے، آج کے بعد میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدتَّنِي أَلَّا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو مخاطب کر کے عرض کریں گے مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ تو مجھے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ یوم یبعثون، جب ساری کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی، وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ میرا باپ گمراہ ہے، اس کو بخش دینا۔ اور جب پتہ لگ گیا موت اس حالت میں آئی، تبرأ منہ، اعلان بیزاری کر دیا کہ میرا اور میرے باپ آزر کا کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن دعا یہ کی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ جس دن لوگ اکٹھے ہوں گے مجھے ذلیل نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس دن تو مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، اللہ اس سے بڑی رسوائی اور کون سی ہوگی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ابراہیم کا باپ جہنم میں فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ کوئی ہے انسان کہ کسی عدالت میں اس نوجوان کے باپ کو پولیس والے گریبان سے گھسیٹ کر کھینچیں؟ برداشت کرے گا بیٹا؟ خون جوش نہیں مارے گا؟ لیکن یہ عدالت رب کی ہے، یہاں تو کوئی بھی رب نفسی کے علاوہ زبان سے لفظ ادا نہیں کر رہا۔ نبی بھی سجدے میں گر کر اپنی امت کے لیے معافی کی درخواست کر رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی رب سے دعا کر رہا ہے، وعدہ یاد دلا رہا ہے۔ اللہ اس سے بڑی رسوائی اور کون سی ہوگی کہ میرے باپ کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ابراہیم تو میرا خلیل ہے نا، میرے لیے آگ میں گیا تھا نا، میرے لیے میرے کہنے پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا تھا نا، اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو صحرا میں بواد غیر ذی زرع اکیلا چھوڑ کر تم میرے کہنے پر آیا تھا نا۔ اے ابراہیم یاد رکھ، انی حرمت الجنت علی الکافرین، جیسے اور لوگوں کے مشرک باپ جنت میں نہیں جا سکتے، ابراہیم تیرا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ گستاخی کی تھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کی۔ آج نبی کے والدین کے بارے میں یا ابو طالب کے بارے میں واویلا مچا رہے ہیں ایرانی۔ اللہ نے اصول اور قانون قرآن میں کیا بتلایا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، دو نبی اور دونوں نبی کی بیویاں فخانتاہما مشرکہ تھیں، نوح اور لوط 950 سال تک رب کی توحید کو بیان کرنے والا، اور اس کا رشتہ دار لوط علیہ السلام، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نبی مل کر بھی اللہ کی پکڑ سے اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے۔ کیا ہے اصول اور قانون؟
مشرک چاہے کسی کا باپ ہو یا کسی کی ماں، کسی نبی کی بیوی ہو یا بیٹا، اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، چاہے وہ علی کا والد ہی کیوں نہ ہو، جب کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کا یہ اصول انی حرمت الجنت علی الکافرین، اللہ نے جنت حرام کر دی، چاہے تمہارے نزدیک وہ امام معصوم کا باپ ہے، مشکل کشا کا باپ ہے، لیکن اس نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جب نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو جنت سے اس کا کیا تعلق؟ اللہ کے نبی تو اعلان کروا رہے ہیں، ابو ہریرہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں مومن کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ قربانی کر رہے ہو لیکن اس اصول اور قانون کو یاد رکھنا، توحید پر چلو گے تو جنت ملے گی، توحید کو چھوڑو گے تو جہنم ملے گی، کوئی اور تیسرا راستہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔